ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہ راہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ باغ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے۔ بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چار جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لی اور حیرت و استعجاب سے نیرنگی دوراں کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہب بن عمر، جو عباسی خلیفہ علوم کے حامل، آپ کے رموز و اسرار کا مخزن تھے۔ ایسے رموز و اسرار جن کا متحمل بس وہی شخص ہو سکتا تھا جس کے ایمان کو اللہ نے پرکھ لیا ہو۔ امیر المؤمنین میثم کو اتنی اہمیت دیتے، اتنی عزت و توقیر فرماتے کہ بازار میں ان کے پاس بیٹھا کرتے۔ آنے جانے والے آپ کو دیکھتے کہ ان سے مصروف گفتگو ہیں، ان کو تعلیم فرما رہے ہیں، علوم الہیہ سے انہیں فیضیاب کر رہے ہیں۔ اہل علم و دیندار مومنین کی امیر المؤمنین کی نگاہوں میں وہ قدر و منزلت تھی، اور اس طرح ان سے پیش آتے جیسے انہی میں سے ایک ہوں۔ آپ ان کے پہلو بپہلو بیٹھتے اور ہر بات میں ان کو برابر کا درجہ دیتے۔ خداوند عالم اور اہل ایمان کے نزدیک کوئی شخص علم دین ہی کی وجہ سے سر بلند و سرفراز ہوتا ہے۔ جس کا جتنا علم ہوگا اسی لحاظ سے اس کا درجہ ہوگا۔ میثم دین و شریعت کے بیش از بیش علوم کے حامل ہونے اور علم کے مطابق عمل کرنے ہی کی وجہ سے سر بلند ہوئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان کا بے پایا علم اور امیر المؤمنین سے اکتساب و استفادہ باوجود کہ بہت مختصر مدت اس کے لیے انہیں ملی، صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کی طبیعت پاکیزہ تھی اور مبدأ فیض کی طرف سے صلاحیت و استعداد لے کر آئے تھے۔ میثم کا علمی درجہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ ان کے فرزند صالح کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے حدیث کی تعلیم دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد سے حدیثیں نہیں سنی؟ صالح نے کہا نہیں، میں ان کی زندگی میں بہت کم سن تھا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا صریح مطلب یہ تھا کہ میثم نے امیر المؤمنین سے اتنے علوم حاصل کیے تھے کہ اگر صالح کو ان سے استفادہ کا موقع ملتا تو انہیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یعنی موتوں کا علم اور ان واقعات و حادثات کا علم جن میں آئندہ لوگ مبتلا ہونے والے تھے۔ امیر المؤمنین نے اپنے خاص الخاص اصحاب کو اس علم سے بہرہ مند کیا۔ میثم بھی اس علم کے امانت داروں میں سے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کون قتل کرے گا اور کیوں کر قتل کرے گا۔ وہ صرف اپنی ہی پیش آنے والی مصیبتوں سے آگاہ نہ تھے بلکہ دوسروں پر جو پیش آنے والی تھی ان کا بھی انہیں علم تھا۔ چنانچہ بنی اسد کی بزم میں ان کی ملاقات حبیب بن مظاہر سے ہوئی۔ دونوں دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ سلسلے گفتگو میں حبیب بن مظاہر نے کہا، میں ایک گنجے سر پرشکم شخص کو دیکھ رہا ہوں جو دار الرزق رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے۔ پھر پہلے شخص نے اپنی عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گئی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا
اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہب سے کیا سروکار۔ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، بخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سر چشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کہ حالات زمانہ دیگرگو ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باطنی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون رشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا، اور وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خوشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوست دار ہوں۔ میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد کے بھی خواہوں کو درپیش ہے۔ امام وقت موسیٰ بن جعفر مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے ہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح سے ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گو مگو کی سی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بسر و چشم آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیے۔ میری زوجہ مدینے کی ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ کنیز ہے۔ ہماری دولت مودت اہل بیت ہے۔ آپ جیسی چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی، تو بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا، ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا،
مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کس طرح امام موسیٰ بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکے۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھی کہ ہم محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں، اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کے قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں، ان سے ملنے پر سخت پابندی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ٹھیکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے، ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام پر، ان کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پوچھنے لگے۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آہ بھری۔ امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حروف تہجی میں سے صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بےتاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھیکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلا وطنی مراد لیا۔ وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جیل کا انکشاف ہوا۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں گا، اور ہمارے دوست وہب بن عمر کے لیے یہ حرف جیم جنون کی علامت بنا ہے، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔ وہب بن عمر بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا، بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے۔ وہب نے شوخی سے جواب دیا، اچھا یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا، ہاں یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں۔ وہب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، اے وہب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔
وہب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں وہب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ اظہار افسوس کرنے لگے۔ ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہب وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب اٹھو، گھر چلو۔ ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی ابا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے؟ وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چوروں کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی انسیت سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بولا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں۔ وہب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا، نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کس کو ضرورت نہیں۔ وہب ہنسا اور رازداری سے بولا، تم خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کیا کوتوال اور کیا داروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز حشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی پرسش تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔